صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی کمی بیشی تو ہو جاتی ہے بندے سے، اگر ایمان قبول کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہو گئی امن و سکون کیسے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ایمان کو ظلم سے بچایا تو امن نصیب ہوگا، ہدایت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَلَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَ لُقْمَانَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیوں، تم نے حضرت لقمان حکیم کی بات نہیں سنی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورت کا نام سورت لقمان 21واں پارہ، یہ میرے سامنے ہے رب العالمین کا کلام، یہ سورت لقمان ہے اور آیت کا نمبر 13۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے لخت جگر، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، کیونکہ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میری انگلیوں کو دیکھنا ہے دوستوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن ان کو ملے گا، ہدایت ان کو ملے گی جو اپنے ایمان کو ظلم سے بچائیں گے۔ ظلم سے مراد شرک ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اگر بندہ ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچائے گا تو من نصیب ہوگا، اگر ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد شرک بندے نے کیا اللہ امن و سکون کی دولت سے محروم کر دے گا۔ ملک میں امن کمیٹیاں بن رہی ہیں، یہ معاشرے میں امن ہونا چاہیے، معاشرے میں چین و سکون ہونا چاہیے۔ اللہ کریم کا کلام میرے ہاتھ میں ہے، رب کعبہ کی قسم، جب تک ہمارا ماحول شرک والے ظلم سے پاک نہیں ہوتا اللہ اس ماحول میں امن پیدا نہیں ہونے دے گا۔ قبروں کے سجدے ہو رہے ہوں، قبروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہوں، قبروں کا طواف ہو رہا ہو، قبروں کی منت منوتی دی جا رہی ہو۔ اس ہفتے ہم نے فیس بک پر دیکھا کہ ایک دربار کی چھت سے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے معصوم بچوں کو نیچے پھینکا جا رہا ہے، نیچے لوگ ان کے وارث چادریں پکڑ کر کھڑے ہوئے ہیں، دودھ پینے والے معصوم بچے دربار کی چھت سے ان کو نیچے پھینکتے ہیں، وہ چادر کے اندر ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ یہ بھائی چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو شیر خار دودھ پینے والے ہیں، ان کو دربار کی چھت سے اتنی زیادہ بلندی سے کیوں نیچے پھینکا جا رہا ہے؟ چادریں پکڑ کر ان کے وارث کھڑے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ یہ معصوم بچوں کو دربار کی چھت سے اس لیے پھینکا جا رہا ہے ان کی زندگی میں برکت ہوگی، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچے رہیں گے۔ جب تک یہ کام درباروں اور مزاروں پر ہوتے رہیں گے اللہ اس معاشرے میں امن پیدا نہیں ہونے دے گا۔ کسی دربار کی چھت پر کھڑے ہو کر دودھ پینے والے معصوم بچوں کو نیچے برکت کے لیے پھینکنا، یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچیں گے۔ ہم نے ان کو دربار کی چھت سے نیچے چادر پر پھینکا تھا۔ اونچا مجھے دوستوں نے جواب دینا ہے، یہ طریقہ آمنہ کھلال کا ہے؟ یہ طریقہ صحابہ کرام کا ہے؟ یہ طریقہ ائمہ مجتہدین کا ہے؟ امن آئے گا؟ نہیں آ سکتا امن، نہیں آ سکتا سکون، نہیں آ سکتا چین۔